السلام علیکم۔ تو آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بنو عدی کے ایک گھرانے میں ہوئی۔ ان کے باپ کا نام الخطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال بعد ہوئی، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشترکہ اجداد کعب پر جا کر ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نہایت ذہین انسان تھے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا اپنے باپ سے سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب تاجر بھی تھے اور وہ قریش کے ایک طاقتور انسان بھی تھے۔ یہاں تک کہ جب قریش میں بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بھیجتے تھے۔ شروع میں جب اسلام آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بہت مخالفت کی، لیکن جب نبوت کے 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تو تب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں آج اس محمد کو قتل کر دوں گا کہ جس نے یہ اسلام پھیلایا ہے۔ لیکن جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو ان کو ایک انسان ملا اور اس نے ان کو کہا کہ تم محمد کو تو قتل کرنے جا رہے ہو تو پہلے تم اپنے گھر کے حالات تو دیکھ لو، تمہاری بہن اور تمہارا بھی نوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر آئے، لیکن جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دروازہ نہیں بجایا کیونکہ ان کو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ ان کی بہن اور ان کا بھی نوئی ہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے بھی وہ قرآن پکڑاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو ان کی بہن نے ان کو وہ قرآن کا نسخہ پکڑایا کہ جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج میں بھی مسلمان ہوں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور انہوں نے وہاں پر ان سے اسلام قبول کیا۔ حدیث کے مطابق جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے ہر ایک کافر کا گھر میں جا کر کہا کہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، جیسے کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے اب مسلمان باہر جا کر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، ورنہ پہلے ان کو چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت مدد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری جنگوں میں حصہ لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی گئی، جیسے کہ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب۔ ایک حدیث کے مطابق جب تبوک کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آدھی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے پیش کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دکھ میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت میں وہ ان کے دوست کی طرح رہے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ امیر المؤمنین کے نام سے بلائے گئے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اندر حضرت خالد بن ولید نے ہیرا کی بادشاہت کو فتح کیا۔ ہیرا کے نقصان پر فارسیوں نے اسے مسلمانوں سے واپس لینے کی کوشش کی۔ فارسی بادشاہ نے رستم جو کہ ایک کمانڈر تھا اس کو ایک فوج کے ساتھ بھیجا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ فارسی اس جنگ میں مسلمانوں سے ہار گئے۔ اس جنگ کو جنگ نمارق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شکست کے بعد کمانڈر بہمن کے حکم کے تحت فارسی پھر مسلمانوں سے ایک جنگ لڑے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھی بہت نقصان ہوا، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے پھر فارسیوں کو شکست دی۔ اس جنگ کو جنگ جسر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے ہر مسلمان حکمران سے فارسیوں کو ہرانے کے لیے مدد طلب کی۔ فارسیوں نے ایک بھاری لشکر مسلمانوں کی طرف بھیجا۔
فارسی مسلمانوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ مسلمان پھر جیت گئے اور کافی زیادہ تعداد میں فارسیوں کو مارا۔ اس جنگ کو جنگ بوئیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسیوں کے خلاف ایک جہاد اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو اس کے لیے منتخب کیا۔ انہیں قادسیہ کی طرف بھیجا گیا۔ مسلمانوں کی جنگ ایک بار پھر رستم کے ساتھ شروع ہوئی۔ اسی جنگ کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے، لیکن جنگ ہوتی رہی۔ رستم اس جنگ میں بھاگتے ہوئے مارا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس جنگ نے فارسیوں کی طاقت کو توڑ دیا۔ یہ جنگ جنگ قادسیہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے مدائن بھی فتح کیا۔ اس کے بعد فارسی بادشاہ نے جلولہ میں ایک فارسی لشکر بھیجا۔ اس کے برعکس حضرت سعد بن ابی وقاص نے القعقہ بن عمرو، جو کہ ایک نہایت بہادر جنگجو تھے، ان کے ساتھ ایک مسلمانوں کا لشکر بھیجا۔ القعقہ بن عمرو اور ان کے ساتھیوں نے ہزاروں کی تعداد میں فارسیوں کو مارا۔ یہ جنگ جنگ جلولہ کہلاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر حضرت خالد بن ولید نے دمشق، اردن، شام اور بھی کچھ علاقے ایک کے بعد ایک فتح کیے۔ یہ علاقے اس وقت بازنطینیوں کے قبضے میں تھے۔ بازنطینی شہنشاہ نے جب اپنی شکست دیکھی تو اس نے ایک بھاری لشکر یارموک میں بھیجا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی، جو کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اندر تھی۔ یہ جنگ 6 دنوں تک چلی۔ بازنطینی کافی حد تک مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ یہ جنگ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے یروشلم یعنی فلسطین اور ایجپٹ بھی فتح کیے۔ فارسیوں سے جنگوں کے بعد کافی لوگ مسلمان ہوئے اور وہ غلاموں کے طور پر مسلمانوں کو دیے گئے۔ ان میں سے ایک ابو لولو فیروز بھی تھا۔ وہ بصرہ کے گورنر کا غلام تھا۔ 23 ذی الحجہ 23 ہجری کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لولو فیروز نے خنجر سے حملہ کیا۔ اس کے بعد وہ تو پکڑا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گہرا زخم بن گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا جو اگلا خلیفہ چنیں گے۔ وہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے اجازت مانگو کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ ان کو اس کے لیے اجازت مل گئی۔ 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا گئے۔